انشاءاللہ آج اور کل دونوں درس میں زکوٰۃ کے متعلق بہت ساری باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اسلام کے 5 پلر ہیں، اس میں سے ایک پلر زکوٰۃ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، تو اس میں سے ایک زکوٰۃ ہے۔ عبادات کی 2 قسمیں ہیں، ایک قسم کیا ہے؟ بدنی عبادات، جس سے انسان کا جسم لگتا، روزہ ہے، اس میں پورا کام جسم کا ہے۔ اسی نماز ہے، نماز پورا کام جسم کا ہے۔ اور کچھ عبادات ہیں جو صرف مال سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے زکوٰۃ، اور کچھ عبادات ہیں جو مال بھی لگتا جسم بھی لگتا، جیسے حج ہے، حج میں پیسہ بھی لگتا، آدمی خود کو بھی جانا پڑتا۔ تو شریعت میں اللہ تعالیٰ نے سن 3 ہجری میں زکوٰۃ کو فرض فرمایا، یا اس سے پہلے بعض علماء نے کہا کہ اس سے پہلے ہی جو ہے زکوٰۃ فرض ہو گئی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، اور عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا، النبی فرماتے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، قرآن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وصیت کی، پچھلی امتوں کے اندر بھی حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے وصیت کی نماز ادا کرنے کی اور زکوٰۃ دینے کی۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے والوں کے لیے کامیابی کا وعدہ فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، جو لوگ مومن کامیاب ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو بھی جنت میں جانے والے کامیاب مومن کی علامت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ اسی طریقے سے خواتین کو بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کی طرح زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، کہ تم نماز کو ادا کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو۔ قرآن مجید کے اندر زکوٰۃ اور قرآن، نماز اور زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ 80 سے زیادہ مرتبہ الگ الگ موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ اسی طریقے سے جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں ان کے لیے قرآن حکیم میں بہت ساری وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اس کے لیے جو سب سے مشہور جو آیت ہے سورہ توبہ کی، اللہ فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضہ، جو لوگ جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی کو۔ کنز اس مال کو کہا جاتا ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی۔ ایک تو مال ہے اور ایک نام ہے کنز، کاف نون زا۔ یہ کنز اس مال کو کہتے ہیں جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی۔ اللہ نے کہا کہ جو لوگ سونا اور چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے بلکہ جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، وبشرہم بعذاب علیم، اے نبی انہیں دردناک عذاب کیجیے، بات سنائیے، خوشخبری دیجیے، یوم یحمى علیہا، جس دن انہیں آگ میں ڈالا جائے گا، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں جب پکایا جائے گا، وَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ، ان کے پیشانیوں کو داغے جائیں گے، وَجُنُوبُهُمْ، ان کے بازوؤں کو داغا جائے گا، وَظُهُورُهُمْ، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہاں جائے گا؟ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ وہی ہے جس کو تم دنیا میں اپنے لیے جمع کر کے رکھتے تھے۔ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، کہا کہ تم جو کچھ جمع کر کے رکھتے تھے اس کا مزہ اب چکھو۔ سبحان اللہ، اس آیت پہ غور کر، کتنی باتیں اس آیت میں۔ اس آیت میں پہلی بات یہ ہے مال اگر آپ جمع زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ کنز ہو جائے گا، نمبر 1۔ نمبر دو، جیسا دنیا کے اندر زکوٰۃ دینے میں اس کا رویہ ہوگا ویسے ہی قیامت کے دن اس کا عذاب ہوگا۔ کوئی بھی آدمی آیا، صاحب میری مدد کرو نا، زکوٰۃ کا مستحق تھا، آپ کے چہرے پر جو ہے میرے یہاں لکیریں آ گئی، ارے اس کو دینا، میں آپ ناراضگی بتائے چہرے سے، فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُمْ، پہلے چہرے جی پیشانی کو داغا جائے گا۔ پھر دوبارہ آیا 2 دن کے بعد، ٹھیک ہے، آدمی کیا کرا، پلٹ کے بیٹھ گیا، بازو پلٹ کے بیٹھ گیا، بازو دکھایا اس کو، فَتُكْوَىٰ بِهَا وَجُنُوبُهُمْ، اس کے بازوؤں کو جو ہے داغا جائے گا۔ پھر 3-4 دن کے بعد پھر آیا، آدمی کیا کرا، غصے میں پلٹ کے چلے گیا، پیٹ دکھا کے چلے گیا، وَظُهُورُهُمْ، اس کے پیٹوں کو داغا جائے گا۔
تو بہرحال آدمی جیسا کرے گا دنیا کے اندر ویسا ہی اس کی سزا قیامت میں ملنے والی۔ یہ بڑی اہم آیت ہے سورہ توبہ کی، جس میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے عذاب سنایا گیا۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بات بیان فرمائی، دیکھیے بڑی اہم حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا، جس کسی کو اللہ تعالیٰ مال دیا ہو، فلم یؤدی زکاتہ، اگر وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، مسل لہو، اس مال کو، اس پیسوں کو جو ہے شکل دی جائے گی قیامت کے دن ایک بڑے اژدہے کی طرح، ایک بڑا سام کی طرح اللہ تعالیٰ اس مال کو بنا دے گا، سمجھ رہے آپ؟ اور وہ سام کیا کرے گا؟ اپنے جبڑوں سے اس کو پکڑ لے گا اور کہے گا انا مالک، میں تیرا مال ہوں، انا کنزک، میں تیرا کنز ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی بڑی وعید سنائی، اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیے، یہ مال کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سام بنا دے گا، سمجھ رہے ہیں؟ وہ ہمارے جبڑوں کو پکڑے گا اور اپنے جبڑے سے ہم کو پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، تو جو جمع کر کے رکھتا تھا۔ اس طریقے سے میرے آپ اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا ان لوگوں کے لیے جو مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر زکوٰۃ کا انکار کرتا، اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر زکوٰۃ ادا کا انکار کرتا ہے تو وہ بالاجماع کافر ہے، وہ میں آپ صحیح کفر صریح کا ارتکاب کیا، اس نے کفر والا کام کیا، اس کو توبہ کرنا چاہیے میرے آپ۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی گناہ کرتے ہوئے یا بخیلی کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہیں کیا، وہ کافر تو نہیں سمجھا جائے گا، لیکن وہ بہت بڑا گنہگار ہوگا اور چاہیے کہ وہ توبہ کرے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا، وہ اپنا راستہ دیکھے، یا تو جنت یا تو جہنم، تو اس آدمی کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو وہ جنت میں جائے گا یا تو جہنم میں جائے گا۔ تو لہٰذا زکوٰۃ ادا کرنے میں کسی بھی طرح کی سستی جو ہے ہمارے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، زکوٰۃ ادا کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ نمبر 1، پہلا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا یہ ایمان والا ہونے کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صدقۃ برہان، یہ صدقہ خیرات زکوٰۃ ہے نا، یہ دلیل ہے، یہ برہان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، تو زکوٰۃ ادا کرنا یہ اس بات کی علامت ہے، اس کے دل میں کیا ہے؟ ابھی ایمان باقی ہے۔ زکوٰۃ ہے نا بخیلی اور اسی طریقے سے جو ہے حرص، ان تمام بیماریوں سے نجات دلانے کا ایک ذریعہ۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے نفس پاک ہوتا ہے، آدمی کا گناہ مٹتا۔ اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنا گویا اپنے بندوں کی مدد کرنا، اور جو اپنے بندوں کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو کوئی اپنے بندوں کی، اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ فائدہ ہے زکوٰۃ کا پانچواں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ایمان کا مزہ اور ٹیسٹ ہے نا زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد ہی مومن کو ملتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ثلاثن، تین ایسے افراد ہیں، تین ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، فقد ذاق طعم الایمان، ایمان کا ٹیسٹ کر لیے۔ بولو کون کون؟ اس میں ایک آدمی وہ ہے اعطا زکوٰۃ مالہ، جو آدمی اپنے مال کے زکوٰۃ نکالا، خوشی خوشی نکالا، سبحان اللہ، ہر سال نکالتا، خوشی خوشی زکوٰۃ کا مال نکالنے والا، یہ وہ آدمی ہے جس کو ایمان کا مزہ لگ گیا، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی خوشخبری زکوٰۃ دے نکالنے والے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ یہ احسان کے زمرے میں آئے گا، فقراء مساکین پر یہ احسان کے زمرے میں آئے گا، اور احسان کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، تم احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا ایک فائدہ یہ ہے، جب ہم کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں غریبوں مسکینوں کا، ان کے دلوں میں ہمارے لیے محبت، الفت، عزت، یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ بھی ایک زکوٰۃ کا بڑا اہم فائدوں میں سے ایک اہم فائدہ ہے۔ زکوٰۃ کا 8واں فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے، زکوٰۃ دینا
یہ جنت میں جانے کا ایک ذریعہ۔ ایک آدمی آئے اللہ کے رسول صاحب نے کہا اللہ کے رسول ایک عمل آپ بتائیے جس پہ عمل کر کے میں جنت میں چلے جاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں زکوٰۃ دینے کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ تو زکوٰۃ دینا یہ جنت میں جانے کا ایک بہترین ذریعہ۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا ایک فائدہ کیا ہے کہ چوری، معاشرے کے اندر کرمنل ایکٹیویٹیز کم ہو جائیں گی۔ چوری، دھوکہ دہی، فراڈ، یہ ساری چیزوں کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ فائنینشیل پرابلم۔ پیسے نہیں ہوتے، اب نوکری نہیں مل رہی، جاب نہیں مل رہا، کوئی مدد نہیں کر رہا، چل ہم کیا کریں گے؟ ڈاکہ ڈالیں گے، دھوکہ دیں گے، فراڈ کریں گے۔ تو یہ کرمنل ایکٹیویٹیز بھی جو ہے بڑھ جاتے ہیں۔ جس معاشرے کے اندر زکوٰۃ کا اہتمام ہوتا ہے اس معاشرے کے اندر کرمنل ایکٹیویٹیز خود بخود کم ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا ایک فائدہ کیا ہے سمجھ رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ کہ قیامت کے دن زکوٰۃ ہے نا، زکوٰۃ کے سائے میں آدمی ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل امرئ فی ظل صدقۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں آدمی ہوگا۔ سوچ کے دیکھیے آپ، سبحان اللہ، جہاں سورج قریب ہوگا، آدمی پسینے میں بھیگا ہوا ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایسی صورت میں اگر کوئی نیکی انسان کو سایہ دے سکتی ہے وہ اس کے صدقہ و خیرات ہے۔ سبحان اللہ، اس کی زکوٰۃ بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا اس کو معمولی نیکی نہ سمجھے، اس کو سمجھے آپ۔ اس دن قیامت کے دن حشر کے میدان میں جہاں بہت ساری نیکیاں ہم کو کام آنے والی ہیں، اس میں صدقہ و خیرات بھی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں سایہ ہوگا۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، اتنی بڑی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی برکتیں بیان فرمائی۔ اسی طریقے سے 11واں فائدہ کیا ہے معلوم زکوٰۃ کا؟ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، خوشی ہریالی آتی ہے زکوٰۃ دینے سے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما منع قوم زکوٰۃ اموالہم، جو بھی قوم زکوٰۃ دینے سے انکار کر دے الا منع القطر من السماء، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ آسمان سے پانی، بارش کے قطروں کو اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ تو زکوٰۃ دینے سے خوشحالی آتی، زکوٰۃ نہ دینے سے قحط سالی آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے آخری بات، زکوٰۃ کے 13واں فائدہ، زکوٰۃ کا 13واں فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دور ہوتی۔ بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب و تدفع میتۃ السوء۔ میرے آپ کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے سے اللہ تعالیٰ کا غصہ دور ہوتا ہے۔ تو اتنی بڑی باتیں، 13 فائدے میں نے آپ کو بتایا زکوٰۃ کے تعلق سے۔ زکوٰۃ دینے کے 13 فائدے، کچھ فائدے دنیا میں حاصل ہوں گے اور کچھ فائدے آخرت میں حاصل ہونے والے۔ لہٰذا زکوٰۃ کو ایزی نہ لیں۔ آج میں بتا رہا ہوں آپ کو، آج جو ہمارا جو سائیکالوجی بنا ہوا ہے، یا ہماری جو سمجھ رہے ہیں آپ، جو زکوٰۃ کے تعلق سے سمجھ رہے ہیں آپ بے خبری کہیں، مگر ہم لوگ پرواہ نہیں کر رہے زکوٰۃ دینے کے بارے میں۔ کسی بھی طریقے سے مال کو بچا لیں گے۔ کتنے سوالات زکوٰۃ نہ دینے کے لیے یا ان کو دینے کے لیے گڑبڑ کرنے کے لیے سوالات پوچھے جاتے ہیں زکوٰۃ کے تعلق سے۔ تو زکوٰۃ دینے کے لیے کھلا ہونا چاہیے۔ ایک حقیقی واقعہ بتاتا ہوں آپ کو، انشاءاللہ آج کا درس ختم ہوگا، کل انشاءاللہ زکوٰۃ کے مسائل ہم بات کریں گے۔ حقیقی واقعہ کیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کی حفاظت ہوتی، جو کچھ ہمارے پاس، ہماری پراپرٹی، ہمارے مال جو اللہ نے دیا، جو نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں، اس کی حفاظت ہوتی۔ کیسے آپ دیکھیں گے، آپ نے سنا ہوگا آندھرا کا سب سے قدیم ادارہ، تقریباً 100 سال ہو گیا، جامعہ محمدیہ رہے۔ جامعی حضرات دیکھیں، جو علماء پڑھ کے آتے جامعی حضرات، اس کے جو بانی ہیں، اس کے جو بنیاد رکھنے والے ہیں، ان کا شپنگ ایکسپورٹ کا کاروبار تھا۔ آج سے 70 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو ایک بار وہاں سے ٹیلی گرام آیا۔ اس زمانے میں ٹیلی گرام چلتا تھا، نہ واٹس ایپ، نہ فون، نہ کچھ، ٹیلی گرام چلتا تھا۔ وہاں سے ٹیلی گرام آیا کہ آپ کی دونوں شپ جو ہے پانی میں ڈوب گئے۔ وہاں سے آیا، وہ پریشان ہو کے کہا، انہوں نے کہا کہ میں تو زکوٰۃ دیتا آیا، میرا جو ہے کیسے نقصان ہوگا؟ میں ہمیشہ اپنے مال کا برابر زکوٰۃ دیتا ہوں، میرا مال کا کیسے نقصان ہوگا؟ انہوں نے سمجھا یہ تو میں ہرگز جو میری شپ نہیں ہو سکتی، ہو سکتا ہے کوئی غلط فہمی ہو۔ پھر 10 دن کے بعد دوسرا ٹیلی گرام آیا
کہ آپ کا جو ہے شپ تو جو ہے سیف ہے، کسی اور کا شپ جو ڈوب گیا. تو بتا رہے یہ یقین ان کو تھا زکوٰۃ دینے والے کو، جو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں اللہ کے لیے، میرا مال محفوظ رہے گا، میرے جو نقصان نہیں پہنچے گا. ہم ڈنڈی ماریں گے نا، ہمیشہ اس کا نقصان ہوتا ہے، یاد رکھیں آپ. اور خصوصی طور پر زکوٰۃ ادا کرنے میں کسی بھی طرح کی سستی نہیں ہونی چاہیے. آج میں بتاتا ہوں، لوگ زکوٰۃ کے تعلق سے وقت پر زکوٰۃ نہیں نکالتے، صحیح حساب کتاب نہیں کرتے زکوٰۃ کے تعلق سے، نمبر 2. نمبر 3، سمجھ رہے آپ، زکوٰۃ پورا زکوٰۃ نہیں نکالتے. کچھ لوگ 50-50 ہے، ڈنڈی مار بھی ہیں، سمجھ رہے آپ، کچھ نکالتے ہیں کچھ چھوڑ دیتے ہیں. کچھ لوگ کیئرلیس ہیں، چلو بعد میں نکال لیں گے، سمجھ رہے، شوہر کے پاس پیسہ آیا تو ہم زکوٰۃ دیں گے، بیوی سوچ رہی ہے ایسا، مال ہے، پیسہ سب کچھ زکوٰۃ ہے، سونا سب کچھ ہے، شوہر کے پاس پیسہ آیا تو جو ہے انہوں کیا کریں گے، شوہر نکالیں گے. اس طریقے سے اسی طریقے سے کچھ لوگ ہیں ہر سال زکوٰۃ نکال کے جمع کر کے رکھتے ہیں، کسی غریب کی شادی میں ہم مدد کر رہیں گے، ان کے بعد میں خاندان میں کسی غریب کی شادی ہوگی 3-4 لاکھ روپے میں کیا کریں گے، وہ زکوٰۃ کے بھائی آج آپ کو فرض ہو گیا زکوٰۃ، 3 سال کے بعد ادا کریں گے اس کو. ایسی بہت ساری خرابیاں معاشرے کے اندر ایمان کی کمی کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے زکوٰۃ کے بارے میں جو آج ہمارے پاس ہیں. میں نے 13 فائدے آپ کو بتایا زکوٰۃ کے. سبحان اللہ، کون ایسا جو ہے انسان ہوگا جو 13 فائدوں کو جو زندگی میں دیکھنا نہیں چاہے گا، اللہ کی ناراضگی دور ہو جائے، حشر کے میدان میں سمجھ اپنے صدقہ خیرات کے ماشاءاللہ سائے میں ہم رہیں، مسکین کے دلوں میں محبت عزت ہمارے لیے پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے مال کو دگنا تگنا کر دے، ہمارے مال کی حفاظت ہو. سبحان اللہ، ہم اگر بندوں کی مدد کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. کون ایسا دنیا میں ہوگا جو مومن ہوگا جو ان تمام اللہ کے جو نعمتیں ہیں اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو فائدے بیان فرمائے اس کو حاصل کرنا نہیں چاہے گا. تو اس میں ہوتا کیا، ایکسل سائیکالوجیکلی آدمی کی پیسے کی محبت ہوتا ہے، ارے پیسہ خرچ ہو تو کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، جو اللہ آج دیا نا کل اس سے زیادہ دے گا آپ کو، یہ یقین رکھیں آپ. جو اللہ آج ہم کو دیا ہے، اس مقام پہ رکھا ہے، اس اونچا رکھا ہے، ہم اللہ کے لیے کریں گے تو اللہ ہم کو چھوڑ دے گا؟ نہیں، یہ سائیکالوجی غلط ہے، یہ سوچ ہی غلط. ان تنصر اللہ ینصرکم، یاد رکھیں آپ، ہمارا ایک پیسہ کبھی ضائع نہیں ہوگا. آپ اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ، سچے من کے ساتھ، آپ اگر آپ نے دیا ہے کسی کی خدمت کی، یقین رکھیے وہ صدقہ، وہ نیکی جو لوٹ کر ہمارے پاس آئے گی. یقین رکھیے آپ، یقین رکھیے اللہ دے گا، آپ اس سے بڑھ کے دے گا، اس سے اچھا دے گا. یہ یقین لانے کی ضرورت ہے. اس لیے میں نے پہلا جو جملہ کہا، میں نے زکوٰۃ کے فائدے میں پہلا جملہ کیا کہا، کسی کو یاد ہے؟ کہا کہ زکوٰۃ دینا یہ ایمان کی علامت ہے. سبحان اللہ، زکوٰۃ اگر آپ نکال رہے ہیں، آپ اس کے لیے فکر مند ہیں، آپ یہ آپ کا ایمان ہے جو آپ کو مجبور کر رہا ہے. زکوٰۃ کے تعلق سے آپ کام بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے آپ آرام کرسی میں بیٹھے ہوئے، کچھ پرواہ نہیں ہے، کچھ درد نہیں ہے، کچھ ہلچل نہیں ہے، بھائی زکوٰۃ نکالیں، کیا کرنا، کیسے پیسے جوڑوں، کیسے کیا کروں. تو یہ آپ کا خاموش رہنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا ایمان کمزور پڑ گیا. اس کو تازہ کریں، اصل میں ایمان کو تازہ کریں. جو اللہ آج ہم کو دیا ہے کل اللہ اور بھی ہم کو دینے والا. یقین رکھیں اللہ کے حکم سے ہوگا، دے گا تب بھی ٹھیک ہے، ہم اس کے فیصلے پر راضی رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آزمائش میں رکھے تب بھی ہم اس کے فیصلے پر راضی رہیں گے. یہی تو مومن کی شان ہے نا، یہی تو مومن کی شان ہے. تو اس چیز کو پروموٹ کریں. اصل میں آپ میں کیا بتا رہا ہوں، اصل ہماری سائیکالوجی کو ڈیولپ کریں آپ لوگ. ہاں اکثر ہوتا کیا ہے، دل دیا اللہ تعالیٰ لیکن ہماری سائیکالوجی کیا کرتی ہے، ہم کو آگے بڑھنے نہیں دیتی. تو اپنی سائیکالوجی کو ہم ڈیولپ کریں. کیا کہ سائیکالوجی کو، اگر میں مومن ہوں، سمجھ رہے ہیں، مجھے مال کی محبت اتنی رکھنی چاہیے مال سے جتنا اللہ تعالیٰ نے ہم کو رکھنے کی اجازت دی. کل بھی سورہ ہمزہ میں بتایا میں نے، آپ ایک آدمی مال جمع کر کے رہتا، روز گن کے رکھتا کہیں کم نہ ہو جائے. ولا ينفق، میں نے بتایا مفسرین نے اس کا معنی یہ بتایا، روز گن کے رکھتا، اللہ کے راستے میں دینا نہیں چاہتا کہ کم نہ ہو جائے. ایسے لوگوں کے لیے حطمہ نامی جہنم ہے، سورہ ہمزہ کا اللہ نے بیان فرمایا تھا. تو لہٰذا آج میں نے زکوٰۃ کی تعریف، اہمیت، فضیلت، یہ تمام باتیں، اس کے فائدے، یہ تمام باتیں بتائے ہیں. کل انشاءاللہ کل کے درس میں زکوٰۃ کس میں دینا ہے، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، اور زکوٰۃ میں
نصاب کے جو تجارت میں زکوٰۃ کیسے دیں گے، سونا چاندی کی زکوٰۃ اور کیسے دیں گے، انشاءاللہ کل جو ہے میں آپ کو آج تقریباً 30 اہم باتیں میں نے آپ کو جو ہے اپنے درس کے اندر بتائی ہیں۔ کل کے درس میں انشاءاللہ اور 50 باتیں زکوٰۃ کے تعلق سے جو انشاءاللہ ہم پوائنٹ آؤٹ کرنے والے ہیں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں بولنے والا مجھے، سننے والا ہم تمام کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔